جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز حیدر، آپ سب واقف ہیں ان سے. آج ہماری گفتگو کا جو سب سے مین ٹاپک ہے وہ بھارت میں ہونے والی جو حالیہ پروٹیسٹ ہیں، ایک طرح کی اسٹوڈنٹ اپرائزنگ بھی کہہ سکتے ہیں، نوجوان نسل کی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے پولیٹیکل ایجوکیشن سسٹم میں. اور آج کچھ ہی گھنٹوں پہلے بھارت کے ایجوکیشن منسٹر نے استعفیٰ بھی دے دیا اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں، جو کہ ایک انپریسیڈنٹڈ معاملہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بہت کم ایسے مواقع آئے کہ جہاں پہ پرائم منسٹر نریندر مودی نے کسی بھی پبلک پریشر کو مانا ہو. لیکن اس بار چونکہ یہ بچے جو ہیں یہ ان کے اپنے ووٹرز کے بچے ہیں اکثریت، تو اس لیے شاید یہ فرق ٹریٹمنٹ تھی، یا وہ معاملے کو ریپ اپ کرنا چاہتے ہیں. کیا یہ پروٹیسٹ کنٹینیو کرے گی، کتنی سیریس ہے، یہ کیوں ہوئی، اس کے مثمرات اور اس کا فیوچر کیا ہے، ان سب ایشوز کے اوپر آج بات کریں گے. اور پھر آگے کچھ اور جو معاملات ہیں سعودی عربیہ، ایران، امریکہ کے ساتھ جو چل رہے ہیں اس کے اوپر بھی پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی. لیکن سب سے پہلے بھارت. جی اعجاز، پروٹیسٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آج بڑی وکٹری ہوئی اسٹوڈنٹس کی، میں دیکھ رہا تھا جوبیلیشن بھی ہے بہت زیادہ، اور آبویسلی ایک بڑا مائل سٹون جو ان کی ڈیمانڈ تھی میجر وہ مان لی گئی ہے. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، بیکاز اٹ اسٹارٹڈ ایز این ایجوکیشن سینٹرک پروٹیسٹ، پھر بعد میں بہت وسیع ہو گئی، مودی بھی آ گیا، کاسٹ بھی آ گئی، سیکولرزم بھی آ گیا، انٹالرنس بھی آ گئی جو بھارت میں اس وقت ہے. تو ہاؤ ڈو یو پلیس دیز پروٹیسٹ؟ جی شکریہ رضا. میرا خیال تھا کہ آپ سعودی عرب اور امریکہ کی جوہری توانائی کے معاہدے سے شروع کریں گے، لیکن یہ بھی مناسب ہے کہ ہم بھارت سے شروع کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بہت ان کے لیے مثبت پیش رفت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دیکھیے میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں. ہماری جو دو ریاستیں ہیں ان میں ایک مخاصمت چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. کچھ دور آئے ہیں جن میں امن بھی ہوا ہے، جس میں بات چیت بھی ہوئی ہے، جنگیں بھی ہوئی ہیں ہمارے درمیان. لیکن یہ جو میں تجزیہ کر رہا ہوں اس کا تعلق صرف میں اس کو ایک سماجی ثقافتی اور اس حوالے سے دیکھ رہا ہوں. تو بھارت کے لیے یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. اب اس میں دو تین چیزیں ہیں جو ہیں وہ اہم ہیں. آپ دیکھیں کہ اس خطے میں بنگلہ دیش میں، نیپال میں، سری لنکا میں اس سے پہلے یہ واقعات ہو چکے ہیں اور حکومتیں جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں. اور اس میں جو قدر مشترک رہی ہے ان تمام جو کیسز ہیں اس میں یہ رہی ہے کہ کسی سیاسی جماعت نے اس کا بیڑا نہیں اٹھایا. کسی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں یہ جو احتجاج تھا اس کی باگیں نہیں تھی. ایک تو بات یہ ہے، بعین ہی جو ہے وہ بھارت میں بھی ہوا. بلکہ آپ نے یہ دیکھا کہ بھارت کی جو حزب اختلاف کی جماعتیں ہیں وہ جنتر منتر جا کے شامل ہوئیں اس جو احتجاج تھا اس کے ساتھ. بنگلہ دیش میں بھی یہی ہوا، نیپال میں بھی یہی ہوا، سری لنکا میں بھی یہی ہوا. اچھا، اور نوجوان جو ہیں جسے آپ جین زیڈ کہتے ہیں وہ وہاں پہ بھی ان تینوں ممالک میں بھی ہوئی اور بھارت میں بھی. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہیں مثلا بنگلہ دیش میں کیسے شروع ہوا کہ جو حکمران جماعت تھی اس نے کہا کہ جو بنگلہ دیش، جس کو وہ بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کہتے ہیں، کہ اس میں جو لوگ شامل تھے ان کے لیے انہوں نے کوٹا جو ہے وہ ملازمتوں کا وہ رکھا. اب مطلب 50 سال گزر چکے ہیں اور وہ کوٹا چل رہا ہے. اب جہاں پہ بے روزگاری کا معاملہ ہو وہاں پہ لوگوں نے احتجاج تو کرنا ہے. وہاں سے احتجاج ہوا. اچھا، پھر اس کے اندر بہت سی اور چیزیں آ گئی. سری لنکا میں بھی یہی ہوا، نیپال میں بھی یہی ہوا، اور یہاں پہ جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں بہت جو ہے نا اہم نقطہ اٹھایا
کہ بات تو شروع ہوئی کہ پرچہ جو ہے، جو ایک بہت ہی اہم امتحان ہے، جس میں کہ آسامیاں جو ہیں وہ چند ہزار میں ہیں، اور جو لوگ دیتے ہیں، جو طالب علم امتحان دیتے ہیں، ان کی تعداد تقریباً 20 لاکھ کے. جی 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 ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس امتحان میں مقابلہ کتنا سخت ہے اور اس کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. تو وہ پرچہ، اچھا پھر یہ بات ہوئی کہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ پرچہ لیک ہو رہا ہے. اس سے پہلے بھی، اب ہم تو وہاں کی رپورٹس کے اوپر جو ہے نا انحصار کر رہے ہیں نا، تو ان کی جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں یہ 5واں واقعہ تھا، اور اسی قسم کے بڑے مقابلے کے اور بہت اہم امتحانوں کے پرچے جو ہے وہ لیک ہوئے ہیں. اچھا، اب یہ پرچے کے لیک ہونے سے پہلے جو بھارت کی جو سپریم کورٹ ہے، عدالت عظمیٰ جو ہے، ان کے جو چیف جسٹس ہیں سوریا کانت صاحب، انہوں نے کسی اور سیاق و سباق میں کوئی بات کی. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہے نا نوجوان، یہ پیراسائٹس ہیں، یہ کاکروچز ہیں. اچھا، وہ لڑکا بیٹھا ہوا تھا ادھر بoston یونیورسٹی میں، اس نے یہ ایک ایسے ہی جو ہے نا تنزن یہ ایک بات شروع کی. اس نے کہا کہ ہاں ہم کاکروچ ہیں. اس نے کہا جی یہ آن لائن اس نے کاکروچ جنتا پارٹی بنا دی. اب وہ کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے وہ میرے خیال میں 2.25 کروڑ جو ہے اس کے وہ ہیں فالوورز ہیں اس پہ ڈیجیٹل، اس کے اوپر، جو کہ کہیں زیادہ ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی سے. اب آپ اس کے اندر یہ چیز دیکھیں کہ جو حکمران جماعت ہے اس کا نام ہے بھارتیہ جنتا پارٹی، یعنی وہ بھارت کے عوام کو، بھارت کی جنتا کو کی نمائندہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، چونکہ آپ نے بھارت کی جنتا میں یہ ایک تخصیص کر دی ہے کہ کچھ جو جنتا کے لوگ ہیں وہ کاکروچ ہیں، اس لیے ہم ایک پارٹی تشکیل دے رہے ہیں جو کہ ان کاکروچز کی نمائندہ ہو. سو یہ ایک انہوں نے تفریق کر دی جنتا کے حوالے سے کہ ایک جنتا ہے اور پھر اس جنتا کے اندر کاکروچ. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو جو پذیرائی ملی ہے، یعنی ایک تنزن اور ازراہ تفنن جو ایک بات شروع ہوئی تھی کاکروچ جنتا پارٹی کی، اس کو جو پذیرائی ملی ہے، اس سے اس کو اگر آپ سنجیدگی سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ دل جو ہے وہ ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کے اور نوجوانوں کے وہ بھرے ہوئے، یعنی ان کے جو خواب ہیں، یا اگر کا لفظ استعمال کروں کہ ان کے جو آدرش ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے، اور وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا پلیٹ فارم ہمیں مل سکتا ہے جس پر ہم اکٹھے ہو کر ہمارے جو خواب ہیں، ہماری جو امیدیں ہیں، جو امنگیں ہیں، وہ کسی طریقے سے پوری ہو سکے. اچھا، اس میں تیسرا نقطہ کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ربع صدی سے، بھارت کی حکومتیں جو ہیں، اس میں یہ حکومت بھی، اس سے پہلے جو کانگریس کی حکومت بھی تھی، انہوں نے پیغام یہ دیا ہے دنیا کو کہ بھارت ایک بہت بڑی معیشت کے طور پر ابھر رہا ہے. اور کچھ حوالوں سے بالکل اس میں بات میں صداقت بھی ہے، غلط بھی نہیں ہے. اس کے اندر کافی ساری جو ہے نا وہ بھی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں وہ آرائش بھی انہوں نے کی ہے اس کی، لیکن اس میں حقیقت بھی ہے. لیکن وہ جو معاشی ترقی ہے اور وہ جو بڑھاوا ہے جو آپ کی مڈل کلاس ہے، جو آپ کا متوسط طبقہ ہے، اس ساری معاشی ترقی کا جو پھل ہے وہ پھیلا نہیں ہے. اور تقریباً 400 ملین
لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی غربت کی لکیر پر ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. اب آپ یہ جب 400 ملین کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی کل آبادی 250 ملین ہے. حالانکہ پاکستان کے رقبے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو 250 ملین بہت بڑی تعداد ہے. یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ ایران جو ہے وہ پاکستان سے 2.1 گنا بڑا ہے. 2.1 گنا بڑا ہے رقبے میں, اور اس کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 94 جو ہے وہ ملین ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں 250 ہے. بھارت میں 400 ملین جو ہے وہ غربت کی لکیر کے اوپر یا اس سے نیچے ہے. سعودی عرب جو ہے وہ رقبے میں ایران سے بڑا ہے, لیکن اس کی جو کل آبادی ہے وہ کہیں بڑی ہے. وہ غالباً میرے خیال میں کتنی 25 بلین کے کتنی جی. اچھا, تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ترقی کا جو پھل تھا, جو اس کے ثمرات تھے, وہ لوگوں تک پہنچے نہیں. اور اس سے جو آپ کی ایک جو انیکوالٹی ہے اس میں اضافہ, اور اس کا بھی ایک اثر ہوا ہے. اچھا, پھر اس کے اندر بھارتیہ جنتا پارٹی نے, جو حکمران جماعت ہے, اس نے لسانی معاملات کے اوپر بھی جو منفی پالیسیز اپنائی ہیں. اس کے علاوہ جو اقلیتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی منفی پالیسیز اپنائی ہیں, اور بھارت کو ایک جو ہے وہ ہندو راشٹرا کے طور پر جو ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب دیکھیں نا, جب آپ وہ جنہیں آپ کہتے ہیں نا سلوس گیٹس جو ہیں, وہ ڈیم میں جب وہ سلوس گیٹس ہوتے ہیں تو آپ ان کو جو اوپر لے کے جاتے ہیں تو پانی جو ہے وہ پھر ایک دم جو ہے وہ نکلتا ہے, اس کا ایک پورا جو ہے نا دھارا جو ہے وہ نکلتا ہے. تو بات شروع ہوتی ہے پرچے سے, لیکن پھر چونکہ لوگ آ کے ملتے جاتے ہیں اور وہ قطرہ قطرہ جو ہے وہ دریا بنتا جاتا ہے, تو پھر اس کے اندر بہت سی اور معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ ایک سین ہے. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی آئی ہے, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی کابینہ کے وزیر کو استعفیٰ دینا پڑا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہو پچھلے 72 گھنٹے میں یہ ڈیمانڈ یہ آنا شروع ہو گئی تھی کہ نریندر مودی صاحب استعفیٰ دیں. جی بالکل. شروع تو ہوا تھا نا کہ یہ پردھان جو ہے وہ استعفیٰ دے. اس کے اوپر جو ہے پولیس ایکشن بھی ہوا, لاٹھی چارج ہوا, آنسو گیس بھی, اور یہ سارے جو جس طرح کے ہمارے یہاں پاکستان بھارت میں جس طرح پولیس کرتی ہے, بنگلہ دیش میں, یہ مطلب ساؤتھ ایشیا میں جس طریقے سے, جنوبی ایشیا, تو مار پیٹ ہوئی, سب کچھ ہوا, یہ وہ ہوا. تو وہاں سے پھر معاملات جو ہیں وہ مودی صاحب کی طرف چلے گئے کہ جناب تسی ہن جڑا نا استعفیٰ دو. تو مودی نے میرے خیال میں عقل مندی یہ کی, اس نے کہا کہ یار گل تے ہن میرے تے آ گئی ہے, جے گل ہن میرے تے اچھا, کیونکہ وہ پردھان کے استعفے سے پہلے انہوں نے کہا جی ہم یہ عدالتیں بنائیں گے جو جلدی جلدی فیصلہ کریں گی, اور یہ مظاہرین نے کہا جناب یہ پوسٹ فیکٹو بات ہے کہ پہلے کوئی چیز ہو جائے اس کے بعد آپ جو ہے نا وہ عدالتیں بنا دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو وہ جب نہیں ہوا اور جب بات آ گئی کہ جی ہن میرے تے گل آ گئی ہے, انہیں کہ یار ہے پردھان دی تے قربانی دو. پردھان نے کوئی خود سے تو نہیں, مطلب اس کے اندر کوئی ضمیر جو ہے وہ یکایک جاگ گیا ہے, اور اس نے کہا کہ ہاں میں تو جو ہے نا اب دھل دھلا کے میں ضمیر نے جو کچوکے دیے ہیں اس کی بنیاد پہ اب میں جو ہے نا وہ استعفیٰ دے رہا ہوں.
मोदी ने उन्हें क्या होगा, मियाँ इस्तीफा दे ताकि मैं जान छुड़ावा ना को। लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये थोड़ा सा जाहिर है एक ये कैथारसिस होगा, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि ये तहरीक जो है ये फौरी तौर पर ख़त्म होने वाली है। ये एक अलग बात है कि हुक्मरान जमात जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो अपनी तमाम तर टोटके और हथकंडे जो है वो इस्तेमाल करेगी इनको तितर बितर करने के लिए। अब आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में हम देखेंगे कि ये मामला कहाँ जाता है। बिल्कुल ठीक एजाज, थैंक यू। बड़ी डिटेल में आपने ये बात जो है वो इसको एनालाइज किया, मगर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि हमने ये, चूंकि बात मोदी पे आ गई, बात मोदी की गवर्नेंस पे आ गई, और अभी वेस्ट बंगाल में मोदी ने इलेक्शन भी जीता, एक हिस्टोरिक विन हुई, तीसरी बार उसने इलेक्शन भी जीता। लेकिन ये इस प्रोटेस्ट ने ये साबित किया कि ऑल इज नॉट वेल विद द पॉलिटिकल क्लाइमेट इन इंडिया। बजाय तो उसका कंट्रोल दिखाई देता है तमाम पॉलिटिक्स पे और इदारों पर और इलेक्शन पर, इलेक्शन कमीशन पर, मीडिया पर, लेकिन जिस तरीके से इस प्रोटेस्ट में मुख्तलिफ माइनॉरिटीज के लोग भी पहुंच गए, पॉलिटिकल पार्टीज ने बाद में कोशिश की, उससे ये लगता है कि एक ग्रोइंग डिस्क्वाइट जो है साउथ एशिया वाइड यंगर पॉपुलेशन में, जो आपने बांग्लादेश का जिक्र किया, नेपाल का, श्रीलंका का पहले हम देख चुके हैं, किसी हद तक पाकिस्तान भी इसमें आ जाता है, तो ये एक वाइडर रीजनल फिनोमेना है पॉपुलेशन चेंज का। किस हद तक अभी समझते हैं कि इट इज लिंक्ड टू द डेमोग्राफिक शिफ्ट दैट इज हैपनिंग, और किस हद तक फेलियर ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स इन साउथ एशियन कंट्रीज? ये बहुत ही अच्छा सवाल है रजा, और देखिए बात ये है कि इसके ऊपर तो बाज़ाब्ता तहकीक होने की ज़रूरत है। इसको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने जो है वो नब्ज़ पर हाथ जो है वो बिल्कुल दुरुस्त रखा, ये कह के कि ये डेमोग्राफिक शिफ्ट जो है कि देखें इस वक्त एक डेटा पॉइंट तो ये हो सकता है कि जो जनूबी एशिया के जो ममालिक हैं उनमें हम देखें कि जो सियासी जमातें हैं और उनके जो लीडरान हैं, वो ख्वाह हिज़्ब इख्तिलाफ में हो, ख्वाह हिज़्ब इक़्तिदार में हो, उनकी औसत उम्र क्या है, और फिर उसका एक हम तकाबली जायज़ा लें जो ये जेड नस्ल की जो बात होती है जी, जेन ज़ी। अब आप ये देखें कि मेरा जो सबसे छोटा बेटा है, उसने मुझे कुछ साल पहले कहा, उसने कहा बाबा मेरे से जो 7-8 साल छोटे हैं ना, उनको मैं नहीं समझ पा रहा। मतलब ये हकीकत है कि उसने ये मुझसे कहा कि मैं उनको नहीं समझ पा रहा। तो वो जब बात इस तरीके से हो रही थी कि वो कहना ये चाह रहा था मुझे कि आप खाक समझ पाएंगे जब मैं नहीं समझ पा रहा उनको। तो इसके अंदर एक, देखिए हर नस्ल की ना अपनी कुछ ख्वाहिशात होती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी तब्दील हो रही है, आपकी जो जॉब जो मार्केट है वो तब्दील हो रही है। अब ये जो मसनूई जहानत आ रही है उसके नतीजे में हमें अभी यही नहीं पता कि आज से 5 या 10 या 15 साल के बाद जो नौकरियां होंगी उनका मुस्तकबिल क्या होगा, किस किस्म की नौकरियां होंगी। अच्छा, क्या वहां पे रोबोट्स आ जाएंगे? क्या मसनूई जहानत के जरिए जो है वो काम जो आज एक इंसान कर रहा है, क्या वो इंसान जो है वो रोजगार में रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा? तो उसमें हमने तो अब गुजार लिया ना अपना वक्त। आप तो मुझसे उम्र में छोटे हैं, हमने गुजार लिया, हमने जो करना था अच्छा बुरा वो कर लिया। जो इस वक्त जो बच्चे हैं जो कि 15 साल के हैं, 20 साल के, 25 साल, उनको सामने मुस्तकबिल जो है ना उसके बारे में बेशुमार खदशात हैं। और ये जो उनके जो खदशात हैं वो औसत उम्र अगर आप देख लें पार्टियों की सब जगह, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो उसमें बेशुमार फर्क है। अब पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे अभी तक उस किस्म की तहरीक जो है
وہ نہیں اٹھی جس قسم کی تحریک جو ہے وہ بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں یا نیپال میں یا جس طرح بھی ہے بھارت میں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کی جو زیڈ نسل ہے وہ بالکل جو ہے مطمئن بیٹھی ہوئی ہے اور اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلے ان کے بھی اسی طریقے سے، صرف یہ ہے کہ وہ ابھی تک اکٹھے نہیں ہو پائے. اب اس کی بے شمار اور وجوہات ہیں. لیکن اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ دیکھیں جو مرضی آپ کہہ لیں، بھارت کے اندر ایک جمہوریت کا تسلسل رہا ہے. جی میں وہ اسی حوالے سے بالکل، وہ جو جمہوریت کا تسلسل ہے نا، اس کی وجہ سے حالانکہ مودی سرکار نے آنے کے بعد جمہوری جو رویے ہوتے ہیں، جو آئینی جو معاملات ہوتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ لبرل جمہوریت بنتی ہے، مودی نے اس کا بہت زیادہ بیڑا غرق کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے میڈیا کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اچھے جو صحافی تھے بھارت کے ان کو جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں وہ بیچارے ملازمت کر رہے تھے ان کو جو ہے وہ بے روزگار کیا. جو میڈیا ہاؤسز ہیں بڑے بڑے، ان کے جو اونرز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنی مٹھی میں بند کر دیا. جس نے تھوڑی سی جو ہے وہ دکھانے کی کوشش کی ریڑھ کی ہڈی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کے کیسز پڑ گئے اور یہ اسی طرح اقلیتوں کا جو حشر کرنے کی کوشش کی. اس کے باوجود چونکہ جمہوریت کا تسلسل رہا ہے، تو وہ سپیسز جو ہے نا ابھی تک ہیں جس کے اندر بیٹھ کے لوگ جو ہے وہ بات کرتے ہیں. اب مثلا آپ این ڈی ٹی وی کے اوپر نہ کر سکیں، آپ کسی اور چینل کے اوپر نہ کر سکیں، لیکن وائر کے اوپر آ کے جیسے کرن تھاپر صاحب آتے ہیں. جی اب جو مئی جو پچھلے سال کا جو واقعہ ہوا، جو 4 روزہ جو جنگ ہوئی، اس کے اندر بھارت کے یہ جو تھے انڈیپینڈنٹ، وہ پروین سونی ہو گئے، کرن تھاپر ہو گئے، اپنا سدھارتھ وردراجن ہو گئے، بے شمار نام، جو کیراوان میگزین کے جو مدیر ہیں، اپنا ہرتوش بال ہو گئے، سشانت سنگھ ہو گئے، بہت سے نام ہیں. تو وہ کیا ان کا نام ہے، وہ بھی بہت، وہ ہندی این ڈی ٹی وی کے جو کرتے تھے، رویش کمار یا کیا ان کا نام ہے، رویش کمار، ہی تو از امیزنگ. ٹھیک ہے، بہت کمال، بہت باکمال صحافی ہیں. تو انہوں نے اپنے کام شروع کیے، لیکن انہوں نے تواتر سے جو ہے وہ تنقید کی. ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس قسم کی تنقید کے لیے پاکستان میں جگہ جو ہے وہ بہت تنگ ہو چکی ہے. ابھی یہ کچھ نیا دور، یہ اس قسم کے جو ہیں جو پلیٹ فارمز ہیں جن کی وجہ سے جو ہے وہ، اور مجھے پتا ہے آپ بھی کافی جو ہے وہ ٹائٹ روپ واکنگ کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بہت سی باتیں جو میں یہاں پہ کرتا ہوں وہ میں مین سٹریم چینلز پہ نہیں کر سکتا. آپ نہیں کر سکتے. اجاز صاحب، میں آپ کو یہ ٹائٹ روپ واکنگ کا تو یہ بتاؤں کہ ہمارے سجاد انور صاحب ایک یہاں پہ شو کرتے ہیں، اور ان کو ماشاءاللہ این سی سی آئی اے نے نوٹس بھیج دیا ہے، اور وہ کسی مطلب اور ویگ نوٹس ہے کہ آپ نے پتہ نہیں اینٹی گورنمنٹ، اینٹی اسٹیٹ، یہ وہ، اور لاہور میں بندہ ہے اس کو فیصلہ آباد طلب کر لیا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک ہی از اے اسٹرگلنگ جرنلسٹ اور از اے سینئر گائے ود لاٹس آف ایکسپیرینس، اور اس کو ایک سب انسپیکٹر جو ہے وہ کہہ رہا تم لاہور سے فیصلہ آباد آ کے میری سامنے حاضری دو اس لیے کہ تم نے کوئی اپنی ویڈیوز میں کوئی باتیں کہہ دی ہوں گی. یہ تو حال ہے. اب اب یہ چھوڑیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی یہ جو نئی چھری آ گئی ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں. یہ پریشان پریڈ اس کو کہا جاتا ہے فوج کی اصطلاح میں. اور یہ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جو ورنہ کیا تو کہ بھائی اس ملک میں کیا کیا نہیں ہوا. وہ اتنا بڑا آدمی، وہ جسمانی طور پہ بھی بہت طویل القامت تھے، لیکن وہ اگر پست قامت بھی ہوتے تو وہ اپنی ذات میں بہت بڑے آدمی تھے. میں اختر حمید خان صاحب کی بات کر رہا ہوں. ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اختر حمید خان صاحب کے اوپر جس طرح کیا، وہ جناب وہ کیس جو ہے وہ بلاسفمی کا لگا کے، اور
وہ ملتان میں یا کہاں جو ہے نا بلا کراچی سے ادھر بلا کے ان کو ان کی پیشیاں کرواتے تھے. وہ اس طرح یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوا. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے نا خوف اس لیے آتا ہے رضا, کیونکہ یہ جو 4 روز کی زندگی ہے نا, اس کے بعد ہم نے ایک لکیر عبور کر کے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہم نے جانا ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں. اور ادھر جو ہے نا, ادھر یہ نہیں ہے کہ کوئی سرکاری ملازم آپ کو کہے کہ تم میرے پاس حاضری دو. جس دن میں جرنیل ہوں, میں صدر ہوں یا میں فقیر ہوں, جب میں دفنایا جاؤں گا نا, تو کسی کی بھی کھوپڑی میں اور کسی کے بھی ڈھانچے میں اور کسی کی بھی ہڈیوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. اس لیے اس قسم کی حرکتیں کرنے سے پہلے, اس قسم کے طاقت کا اظہار کرنے سے پہلے انسان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لینا چاہیے کہ کہیں میں اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنی عاقبت کو خراب کرنے پر تلا ہوا تو نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن somehow یہ سوچ ہمارے ذہن سے نکل جاتی ہے, بھول جاتے ہیں نا جی, یہی تو بات ہے. چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے کچھ نہیں لے کے جا سکتے آپ. بالکل. تو اجاز ہم نے ریپ اپ بھی کرنا ہے, آپ کیونکہ آپ کو بھی کہیں جانا ہے. تو اب میں چاہتا ہوں یہ جو نیوکلیئر ڈیل کی جو بات ہوئی سعودی عربیہ کے ساتھ, پہلے آفر کی گئی, پھر کہا گیا جی یہ مشروط ہے ایبراہم اکارڈز کے ساتھ. امریکہ نے جو ایک طرح سے ہاتھ ہی کیا ہے سعودیز کے ساتھ, اب ان کو مشکل میں ڈال دیا. نہ وہ ایبراہم اکارڈز کو جو ہے سائن کر سکتے ہیں. اور تو what do you make of this? What was the point of doing all of this? اب آپ نے پروگرام کے آخری چند منٹ رہ گئے ہیں, اس کے اندر آپ نے ایک آپ تفصیل مانگ رہے ہیں, اس میں بہت سی جزیات ہیں. اس کے بارے میں ہمیں بات کرنی چاہیے, ذرا ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے, کیونکہ اس کے پیچھے کہ یہ جو سول نیوکلیئر کوآپریشن ایگریمنٹس ہیں جو کہ امریکہ کے ایٹامک انرجی ایکٹ کے سیکشن 123 کے تحت آتے ہیں, اس کی تاریخ کیا ہے, وہ 23 ممالک کون سے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ امریکہ کے یہ 123 ایگریمنٹس ہیں, یہ شروع کیسے ہوا, اس کے وہ 9 جو ہیں نان پرولیفریشن کے جو کرائٹیریا ہیں وہ کیا ہیں. بہرحال اس میں تفصیل میں ہم نہیں جاتے. یہ جو آپ نے سعودی عرب کے حوالے سے بات کی, دیکھیے یہ معاملہ کچھ سالوں سے چل رہا تھا, اور اس کے بیچ میں مطلب ویری کوئکلی اس کے بیچ میں ہوا یہ کہ 2019 کے دوران سعودی عرب کی چین کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی. تو یہ امریکہ کے اندر نا کافی یہ ہل جل ہوئی کہ یار یہ چین کے ساتھ کریں گے تو پتہ نہیں ان کو وہ جو ٹیکنالوجی ملے گی اس کے سیف گارڈز کیا ہوں گے, نان پرولیفریشن کے ایشوز کیا ہوں گے, بلا بلا بلا. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سعودی عرب کے ساتھ یہ وہ کرتے ہیں. یہ 2009 میں متحدہ عرب امارات کے ساتھ جو ہے پہلے ہی 1 2 3 معاہدہ کر چکے, اور اس کے اندر یہ ہے کہ وہ گولڈ سٹینڈرڈ اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی بھی افزودگی یا کوئی بھی جو ہے دوبارہ عمل کاری جسے آپ ری پروسیسنگ کہتے ہیں وہ امارات کے اندر نہیں ہوگی. تو انہوں نے سعودی عرب کو یہ گاجر جو ہے وہ دکھائی, اور گاجر کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کیا کہ جی آپ جو ہے نا یہ صہیونی ریاست کو تسلیم کر لیں. اچھا, اب یہ معاملہ وہ گاجر کو دیکھ کے لعاب دہن تو آنا شروع ہو گیا, لیکن جب یہ معاملہ ہوا کہ جی صہیونی ریاست کو بھی تسلیم کرنا ہے تو وہ ذرا اس کے اوپر ٹھنڈ پڑ گئی. اس میں پھر یہ جو غزہ کا معاملہ ہو گیا, اور پھر جو یہ نسل کشی کی جو ہے جنگ شروع ہو گئی, تو یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. اب اس میں یہ ہوا کہ اس دفعہ یہ انہوں نے کوشش کی کہ جی یہ ہو جائے, تو جو ابھی بائی دا وے معاہدے کی تفصیلات کسی کے پاس بھی نہیں ہے, یعنی معاہدے کا متن کسی کے پاس بھی نہیں ہے.
اس کے اندر ابھی 2-3 اور بھی اہم چیزیں ہیں، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ کانگریشنلی اپرووڈ ہوتا ہے. یہ 1 2 3 کے اندر جو لکھا ہوا ہے یہ کانگریشنلی اپرووڈ ہوتا ہے. 90 دن کے اندر کانگریس نے جو ہے نا یہ سب کچھ کرنا ہوتا ہے. سو ہمیں نہیں پتا کہ یہ متن کیا ہے، لیکن جو لیکس ہوئیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جی شروع میں کہ جی وہ جو صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے والا معاملہ تھا وہ اب اس کے ساتھ نہیں جوڑا جا رہا. یہ پہلے دن کی خبر یہ تھی. ساتھ ہی دوسرے دن ٹرمپ نے جو ہے وہ ٹروتھ سوشل کے اوپر اعلان کر دیا کہ جی یہ تو سارا معاملہ جو ہے ہی صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے. اب وہ ہمارے دوست ہیں عزیز الغاشیان جو کہ تجزیہ کار ہیں، سعودی ہیں، وہ میرے ان فوکس پروگرام پہ بھی 3-4 دفعہ تشریف لائے. تو ان کا جو مطبع نظر ہے وہ، بلکہ میں نے یہاں پہ وہ لکھا ہے، لیٹ می جسٹ ریڈ اٹ. تو ان سے سوال پوچھا گیا اسی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ what the Saudis have done is to understand what resonates with Trump. اچھا وہ کیا چیز ہے جو ٹرمپ کو کے لیے گاجر ہے؟ That this deal is something that is good for your interest, کہ یہ تمہارے مفادات کے لیے اور اس معاہدے سے تمہیں بہت سارے پیسے ملیں گے. You're gonna make a lot of money. اچھا اب وہ جو آئیں گی جو کمپنیاں امریکہ کی جو کہ یہ کام کریں گی، اس میں آپ کتنے کی شرط لگانا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹرمپ اور اس کی فیملی کے جو ہے وہ شیئرز ہوں گے اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ ٹرمپ کی فیملی کو بھی جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا کہ عبدالعزیز نے یہ کہا کہ this is the approach Saudis and many others have used, which is why he said that this is both a Saudi first approach and an America first approach and they overlap. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہاں عبدالعزیز نے یہ بات بھی کی بالکل واضح طور پہ کہ یہ جو معاملہ ہے نا صہیونی ریاست کو تسلیم کرنے والا نہیں ہونے جا رہا. لیکن یہ میں نے آپ کو بنیادی بات بتا دی. پچھلے پروگرام میں جب آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا تو آپ نے کہا تھا بہت بڑی خبر ہے، تو میں نے جو ہے نا عذرائے تفنن کہا تھا کہ ایڈی وڈی بھی نہیں ہے. ہاں تو بٹ دا پوائنٹ از کہ اس کے اندر ابھی بہت سی، اور یہ معاہدہ ابھی 2 سال جو ہے اسٹڈی ہوگی کہ کیا سعودی عرب کے اندر افزودگی اور دوبارہ عمل کاری جو ہے وہ مناسب ہے یا نہیں. اتنی عرصے میں ٹرمپ صاحب جو ہے وہ رخصت ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگلی جو انتظامیہ آئے گی اس نے کہنا ہے، اور خاص طور پر اگر ڈیموکریٹس جو ہیں وہ کانگریس کو جیتتے ہیں تو انہوں نے کہنا ہے کہ جی یہ تو جو گولڈ سٹینڈرڈ تھا کہ جس میں کوئی بھی افزودگی اور دوبارہ عمل کاری جو ہے یعنی ری پروسیسنگ اور انرچمنٹ جو ہے وہ اس ملک کی سرزمین پہ نہیں ہوگی، یہ تو سعودی عرب کو آپ جو ہے ایک استثناء دے رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. سو دے کین واک بیک آن دس. تو ابھی اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جو کہ معلوم نہیں ہے. وہ متن سامنے آئے گا تو پتہ چلے گا. اور انشاءاللہ چلتے زندگی اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوتی ہے اس پروگرام پہ تو اس وقت ہم اس کے بارے میں ذرا تھوڑا تفصیلاً گفتگو کر لیں. بالکل کریں گے انشاءاللہ. اور تب تک کے لیے آپ سے اور ناظرین سے خدا حافظ، اور نیکسٹ ویک وی میٹ اگین.